الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها اربعۃ حرم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اسلامی 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اس مہینے کا جو رجب المرجب نام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے بنا ہے، اور ترجیب کا مطلب عظمت والا مہینہ۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کو رجب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ رجب کو اسم بہرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسی فریادی کی آواز کو نہیں سنا جاتا تھا، نہ ہی اس میں ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ سنی جاتی تھی۔ اس مہینے کی یکم تاریخ کو یعنی پہلی تاریخ کو سیدنا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، اور اسی ماہ کی چوتھی تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔ اسی مہینے کی 27ویں کی رات کو محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش سے بھی اوپر بلایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ یعنی اسی مہینے کی 27 تاریخ کو شب معراج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہوئی، اور اس کی 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، اور ان کی یاد میں عرس منایا جاتا ہے، جن کو کنڈے کی نیاز بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رجب المرجب کی مہینے کی عظمت بہت بڑی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت کو انڈیلا۔ اس میں عبادتیں قبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب بھی کوئی بددعا کرتا تھا تو رجب کے مہینے میں جو بددعا کرتا تو وہ قبول ہو جاتی۔ اس میں بے شمار اس کی فضیلت میں احادیث کریمہ وارد ہوئی ہیں، اور جو میں نے آیت کریمہ کی مقصد جو میں نے تلاوت کی ہے، منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ فیہ بعث اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم۔ اور دوسری حدیث
فرمایا فضل رجب علی شاعر الشہور کا فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الانبیاء علیہم السلام وفضل رمضان علی سائر الشہور کا فضل اللہ تعالی علی سائر عبادہ۔ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر۔ رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھنا کار ثواب ہے اور بڑا ثواب۔ سردار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رجب الشہر عظیم یضاعف اللہ فیہ حسنات فمن صام یوما من رجب فکأنما صام سنة ومن صام فیہ 7 ایام غلقت علیہ 7 ابواب الجہنم ومن صام منہ 8 ایام وفتحت له 8 ابواب الجنہ ومن صام منہ 10 ایام لم یسأل اللہ شیء الا عطاہ ومن صام منہ 15 یوم نادى مناد من السماء قد غفر لك ما مضى۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے، اور جو کوئی اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ کریم سے جس چیز کا سوال کرے وہ اس سے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اس سے اللہ کریم زیادہ دے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تو دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ آپ کا اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کیا روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ یہ تیری چمک و دمک کیسی ہے؟ اس پہاڑ کو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے پوچھا کہ اے پہاڑ تجھ سے یہ نور کی شعاعیں کیسے نکل رہی ہیں؟ تجھ سے چمک دمک کیا ہو رہی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی کہ میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما، تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ایک حسین جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں، میں نے خدائے بزرگ برتر سے دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد مبارک پا سکوں تاکہ میں ان کی امت میں داخل ہوں۔ تو اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ سیدنا عیسیٰ صلوات اللہ السلام علیہ نے عرض کیا الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بھی بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کا جو فرد رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ روایت ہے کہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام جب طوفان کے دنوں میں رجب کے مہینے میں کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو اس کی برکت سے کشتی 6 ماہ چلتی رہی اور عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر رکی، اور جب کشتی سے اترے تو آپ کے ساتھیوں نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بصرہ میں ایک خاتون تھی جو بڑی عبادت گزار تھی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ مجھے ان کپڑوں میں
کفن پہنانا جن میں ماہ رجب میں عبادت کرتی تھی، مگر اولاد نے، اس کے بیٹے نے اس کی وصیت پر عمل نہ کیا اور ان کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑوں میں کفنا دیا اور کفن دے کر قبر میں دفنا دیا۔ جب اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن کپڑوں میں عورت کا کفن دیا تھا وہ تو گھر میں موجود ہے، اس کے اپنے کپڑے گھر سے غائب ہیں۔ اس سے ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں ہاتف غیبی نے آواز دی کہ تم اپنے کپڑے لو، ہم نے خود اس عورت کو ان کپڑوں کا لباس پہنا دیا جس کی اس نے وصیت کی تھی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 تاریخ کو جو یہ آ رہی ہے، اس میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری بروز دوشنبہ، آپ کا اسم مبارک جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ، لقب آپ کا صادق ہے، اور وفات 15 رجب المرجب 148 ہجری میں ہوئے اور آپ جنت بقیع میں مدفون ہیں۔ امام جعفر صادق نہایت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی شکیل تھے۔ قد مبارک موزوں اور رنگ گندمی تھا، بڑے ہی عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج، عالی دماغ، نیک سیرت، ظاہر و باطن سے آراستہ پیراستہ تھے۔ آپ تصوف و زہد و تقوی میں دستگاہ کامل حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے وقت کے عظیم محدث، جید فقیہ اور بہترین عالم تھے۔ آپ نے اپنے والد ماجد محمد باقر، حضرت نافع اور امام زہری سے حدیث روایت کی۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں، ایک کرامت میں آپ کی سنا کر ٹائم ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق تنہا ایک جبہ پہنے ہوئے مدینہ منورہ سے کعبہ معظمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور ہاتھ میں صرف ایک تام لوٹ تھا جو حضرت شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ فقیر اوروں پر اپنا بار ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ وسوسہ شیطانی آیا ہی تھا کہ امام نے فرمایا، شفیق گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نام بتائے اور وسوسہ دلی آگاہی سے نہایت عقیدت ہو گئی اور امام کے ساتھ ہو لیے۔ راستہ میں ایک جگہ پہنچ کر امام جعفر صادق نے اس سے تھوڑی ریت لی، ہاتھ میں ریت لے کر اس پیالے میں ریت کو ڈال کر گھول کر پیا۔ حضرت شفیق بلخی سے بھی کہا کہ پینے کو فرمایا، انہیں انکار کا چارہ نہ ہوا۔ جب پیا تو اس سے ایسے نفیس لذیذ خوشبودار ستو